بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سبق نمبر 24 کی طرف ہم چلتے ہیں اور فعل معروف کی گردانوں کا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم فعل مجہول کی طرف جائیں گے، تو وقت ضائع کیے بغیر بورڈ کی طرف جاتے ہیں۔ فعل بلحاظ فاعل، فعل بلحاظ فاعل کی دو اقسام ہیں۔ دو اقسام ہیں نہایت آسان، یعنی فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے فعل معروف، وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اور دوسرا وہ فعل جس کا فاعل نامعلوم ہو۔ نمبر ایک، فعل معروف۔ معروف کے معنی ہے مشہور، جانا پہچانا۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہا جاتا ہے۔ اور نمبر دو ہمارے پاس ہے فعل مجہول، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف۔ اب تک ہم جتنی بھی گردانیں ہم کر چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، وہ تمام کی تمام گردانیں وہ فعل معروف کی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آئیں اس کی ہلکی سی تعریف بھی کر دیں فعل معروف کی۔ اچھا، یہ ذرا میں ادھر یہاں پہ لکھ دوں۔ فعل معروف کی تعریف نہایت آسان، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو پھر اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اگر میں دینا چاہوں، مثال بھی دے کے چلیں۔ یہ مثال آپ دیکھیں، مثال نمبر ایک ہے علی آیا، اور مثال نمبر دو کو بھی آپ دیکھیں، وہ گیا، اور مثال نمبر تین بھی آپ دیکھیں۔ اس نے
لکھا۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یا ہمارے پاس فعل کیا ہے؟ آیا۔ فعل معروف۔ اور علی کیا ہے؟ فاعل معلوم ہے۔ علی کی شکل میں فاعل بالکل معلوم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گیا میرے پاس ہے فعل معروف، اور وہ میرے پاس ہیں فاعل۔ وہ فاعل یعنی اسم ضمیر فاعل واحد غائب ہے اس جملے میں، کیونکہ گیا واحد غائب فعل ہے، وہ گردانوں میں ہم وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل معلوم ہے، اور لکھا ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل معروف۔ یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا بورڈ پر غور سے نگاہ ڈالیں۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ اب مزید ہم فعل یعنی مجہول کی طرف بھی میں بڑھ جاؤں تو یہ زیادہ مناسب ہے، بجائے یہ کہ میں بورڈ صاف کروں بلکہ وہ بھی اس بورڈ پہ لکھ دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فعل مجہول کی تعریف۔ فعل مجہول کی تعریف، وہ فعل جس کا فاعل کیا ہو؟ معلوم نہ ہو، اس فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ کہتے ہیں نہایت آسان۔ اب ہم لکھتے ہیں فعل مجہول کی بھی چند مثالیں لکھیں گے تاکہ بات واضح ہو۔ فعل مجہول کی مثالیں، فعل مجہول کی مثالیں نہایت آسان ہیں۔ بلایا گیا، اب کون بلایا گیا تو یہ معلوم نہیں ہے۔ لکھا گیا، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا گیا، کس نے لکھا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لکھنے والا معلوم نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ بھی دیکھیں،
کھایا گیا، اب یہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے کھایا ہے، نہ کھانے والا معلوم، نہ لکھنے والا معلوم، اور نہ بلانے والا یعنی کس نے بلایا وہ بھی معلوم نہیں۔ چونکہ فعل مجہول جہاں پر فعل معروف ہیں اور جہاں پر فعل مجہول ہیں، فعل معروف کو تو ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، لیکن فعل معروف اس کو ہم نے پڑھا نہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول اس میں جو بنیادی فرق ہے آج ہم یہ بھی یعنی میں آپ کو لے کر چلا جاؤں گا فعل متعدی اور فعل لازم کی طرف، کہ فعل متعدی سے فعل مجہول بن جاتا ہے یعنی بن سکتا ہے، اور فعل لازم سے کبھی بھی فعل مجہول نہیں بنتا۔ تو ہم یہ بھی اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی سے پہلے آج کا یہ موضوع اگر ہم یہیں پر اختتام پذیر کر دیں، اور آج جو ہمارا سبق ہے تو انشاءاللہ آج جو سبق نمبر ہمارے پاس ہے 24، تو سبق نمبر 24 میں ہم فعل معروف اور فعل مجہول کو اس کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن گردانوں کی طرف ابھی ہم گئے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے انشاءاللہ ہم جائیں گے یعنی ہم جائیں گے فعل لازم اور فعل متعدی، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پر مفصل بحث کریں گے۔ والسلام، آپ کا بھائی، آپ کا رفیق عبدالحق۔